گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 1857 میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گھر خالی تھے اور وہاں کوئی چراغ جلانے یا روشنی کرنے والا نہیں تھا، یعنی ان گھروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ سرشار کے مطابق خوجی مجسم شامت، پستہ قدم، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا۔ خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل پیش کی گئی؟ خوجی کا احساس برتری ہے کہ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ رحمۃ اللہ الزمان بتاتا ہے۔ ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، بات بات میں قرولی نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ملازمان قلعے پر شدت ہے اور باز پرس اور دارو گیر میں مبتلا ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ سوال: دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، قتل و غارت گری ہوئی، لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، چنانچہ وہ اپنے زندہ بچ رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، غالب نے یہ بات کیوں لکھی؟ دہلی شہر میں انگریزوں نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے جو انہیں مطلع کرتے تھے کہ کون ان کے خلاف ہے اور کون انگریز کا حامی ہے۔ اگر غالب خط میں 1857 کی تفصیلات لکھتے تو ممکن ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص کے ہاتھ پڑ جاتا جو اسے انعام کے لالچ میں انگریزوں کو پہنچا دیتا اور اس سے غالب کو نقصان پہنچتا۔ سوال: غالب کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ خوجی ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ زوال آمادہ جاگیردارانہ تمدن کا ایک خاص کردار ہے جس میں جذبہ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کے نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کا دم بھرتا تھا، اور جب وہ آزاد کے ساتھ ہو تو ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ نظر آیا۔ خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا؟ خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر داخت کرتی ہیں۔ خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب: مضمون میں جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اصل حصے کا آغاز ہے، اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے، انجام کا نہیں، اس لیے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اماکانت کیسی زندگی بسر کر رہا تھا؟ اماکانت ایک لاابالی نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، نہ بیوی نہ بچے، نہ کاروبار نہ خوشی نہ غم، اس لیے وہ ایسی زندگی بسر کر رہا تھا جس میں خوشی کے لمحات کم اور عجیب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اماکانت کو بس کا ماحول کیسا نظر آیا؟ اماکانت کو بس میں ایک عجیب طرح کا سکون نظر آیا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ بس کے مسافروں کے بارے میں افسانہ نگار نے جو تفصیل پیش کی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ افسانہ نگار نے افسانے کے ہیرو کی زبانی یہ تفصیل پیش کی ہے کہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بس میں 3 لڑکیاں اور 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت اس میں
آیا سی دکھائی دیتی تھیں، جبکہ دوسری عورت پشت کیے بیٹھی تھی۔ لڑکیاں گوری تھیں اور ان کی 2 چوٹیاں تھیں، آنکھیں بھی درمیانی اور باتیں بھی نہ میٹھی تھیں نہ کھٹی۔ ملک کی آزادی سے پہلے کون لوگ گیسٹ ہاؤس میں آتے تھے؟ ملک کی آزادی سے پہلے گیسٹ ہاؤس میں برطانوی پلانٹرز سفید سولا سوٹ پہنے کالونیل سروس کے جاگیرداری عہدے دار، ان کے میم لوگ اور بابا لوگ وہاں آتے تھے۔